بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ کریم اسے وہی کھلاتے ہیں۔ جو مخلوق گھاس کھاتی ہے اللہ کریم اسے گھاس کھلاتے ہیں، گھاس بھی مختلف۔ اللہ اکبر۔ اور جو مخلوق خون پیتی ہے اللہ اسے روزانہ خون پلاتے ہیں، اور جو مخلوق گوشت کھاتی ہے اللہ کریم اسے روزانہ گوشت کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اللہ کریم روزانہ انہیں منو اور ٹنوں کے حساب سے کھلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی، اللہ نے پوچھا زمینی مخلوق بھیجوں یا سمندری؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ جو بھی مخلوق بھیج دیں۔ اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، کتنے سال وہ کھانا پکتا رہا، تیار ہوتا رہا، ایک مچھلی آئی، ایک نوالا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا آج تو میں بھوکھی رہ گئی، جتنا تم نے مجھے کھلایا ہے اس سے تو کہیں زیادہ اللہ کریم مجھے روزانہ کھلاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ تیری مخلوق ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کو پہچانیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم سب کو رزق دیتے ہیں۔ اس کا ورد ضرور کیا کریں، صبح شام جس وقت بھی ٹائم ملے، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کر لیا کریں، اور یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔
جتنی اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کی عظمت آئے گی دل کے اندر۔ اپنے دل کو نورانی بنائیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنے بچوں بیوی سب کی خدمت کریں، اپنے سے جو بڑے ہیں عمر میں، علم میں، استاد کا بھی ادب و احترام ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت ہو، بڑوں کا ادب اور احترام ہو، علماء دین کی قدر ہو، دوسرے کی محبت اپنے دل کے اندر ہو۔ آپ کسی سے محبت کریں گے دل سے، اللہ کریم اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے۔ اگر آپ کسی سے نفرت کریں گے اللہ پہلے ہی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سب سے محبت کی، لوگ ان کا نام لینا بھی عبادت سمجھتے ہیں، دل سے شوق سے محبت سے نام لیتے ہیں۔ اتنی محبت اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے جتنی محبت صحابہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا گلہ کر دیتے ہیں مگر صحابہ کا گلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ سونے کے محل، چاندی کے محل، شراباً طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، گھنگریلے بال، آنکھوں میں سرما لگایا، اتنی بڑی نعمتیں جنت میں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس جنت کی تیاری میں لگ جائیں۔ ایک بات میری دھیان سے سننا، کان کھول کر، اور یہ باتیں اپنے دل کے اندر اتار دیں۔ کوئی بھی ہے، مفتی صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، بڑے نمازی ہیں، حاجی صاحبان ہیں، مجاہدین ہیں، اللہ کے رستے میں وقت لگانے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، غور سے سن لیں، توجہ کے ساتھ۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو غازی، نمازی، تہجد گزار ہر سال ترتیب بنا کے جاتے ہیں حج میں۔ فرمایا اگر اپنی وراثت میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو حصہ اگر نہیں دیا، اپنی وراثت میں اگر ان کو شامل نہیں کیا، تو یاد رکھنا اللہ کریم تمہارے سارے عملوں کے ساتھ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا، اس کا ضرور خیال رکھنا۔ حاجی بھی بن گئے، نمازی بھی بن گئے، غازی بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، اللہ کریم ہمیں اپنا بنا لے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی وراثت میں اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حصہ ضرور دیا کریں، اس سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔